بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ میں دودھ کی دونوں خالی برنیاں لے کر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ابا اور اماں مجھے تاکید کرتے تھے کہ مغرب سے پہلے پہلے گھر واپس آ جایا کرو، لیکن پیدل آنے جانے کی وجہ سے مجھے اکثر ہی دیر ہو جاتی تھی اور اب بھی مغرب کی اذانیں ہونے والی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر ایک کالے موٹے بلے پر پڑی جو زخمی حالت میں ایک درخت کے نیچے پڑا تھا۔ نہ جانے کس نے پتھر وغیرہ مار کر اس کو زخمی کیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے نہایت افسوس ہوا۔ میری برنیوں میں دودھ بھی نہ باقی بچا تھا کہ میں اس کے آگے وہ دودھ ہی رکھ دیتی۔ میں نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے اٹھا کر گھر کی طرف چل دی۔ وہ اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ میں نے پیار سے اسے پچکارا تھا۔ جب تک میں گھر پہنچی مغرب کی اذان ہو گئی تھی۔ اماں نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ ابا بھی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے وہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیگچی میں رکھا ہوا تھوڑا سا دودھ ایک پیالی میں ڈال کر اس بلے کے آگے رکھ دیا۔ وہ دودھ پی کر میرے قدموں میں لوٹ رہا تھا۔ میں اسے کافی دیر تک کھیلتی رہی۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے چکر میں اپنی نماز قضا کر دی تھی۔ مجھے اس بات کا نہایت افسوس ہوا۔ اماں نماز پڑھ کر مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آج پھر تو نے دیر کر دی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ تو اتنی دیر سے گھر آئے۔ تجھے جلدی بھیجتی ہوں پھر بھی تجھے آنے میں روزانہ اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ کیا کروں، کبھی خالہ زبیدہ کے گھر تالا لگا ہوتا ہے تو اس کے انتظار میں پڑوسن کے گھر بیٹھ جاتی ہوں کہ وہ آئے تو میں اس کا دودھ اسے دے دوں۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا سکینہ، تجھے ہی شوق تھا کہ اپنے باپ کی جگہ پر دودھ بیچوں، ورنہ میں تو کبھی نہ چاہتی کہ تو روزانہ یوں گھر سے نکل کر دوسروں کے گھروں میں جا کر دودھ بیچے۔ میں اماں کی بات خاموشی سے سن رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم گھر بیٹھ کر آرام سے کھاتے۔ ابا کی معذوری کے بعد کسی نہ کسی کو تو گھر سے نکلنا تھا۔ سر پہ کوئی بڑا بھائی بھی نہ تھا جو میں آرام سے گھر بیٹھ جاتی۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں تو موجود تھیں، لیکن ہم جیسے غریب لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ میری اماں ابا کی بدنصیبی تھی کہ ان کا کوئی بڑا بیٹا نہ تھا۔ میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے بعد 3 بہنیں تھیں۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک تک سکول تھا۔ میں نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے سلائی سیکھنی شروع کر دی تھی۔ ابا نے ایک بھینس پالی ہوئی تھی جو اچھی خاصی موٹی تازی تھی۔ وہ روزانہ کافی مقدار میں دودھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن ابا کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ کسی زہریلے سانپ نے ان کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ وہ بیچارے ہمت کر کے گھر پہنچے تھے، لیکن سانپ کا زہر پوری ٹانگ میں پھیل گیا تھا۔ جب تک انہیں ہسپتال شہر میں لے کر گئے تب تک اس کا زہر پوری ٹانگ پر ہو گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی جان بچانے کے لیے ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ میری اور اماں پر تو جیسے بجلی گر گئی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے گھر کی چھت، ہمارا سایہ ہمارے ابا ہی تھے۔ اگر وہی معذور ہو جاتے تو پھر کون تھا جو ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کی امید دلاتا؟ ڈاکٹروں کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ پھر اماں سے ایک کاغذات پر سائن لے کر ڈاکٹر نے ابا کی ایک ٹانگ آدھی کاٹ دی۔ یوں وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ ابا کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، لیکن میں نے اور اماں نے انہیں حوصلہ دیا کہ شکر ہے آپ کی زندگی بچ گئی، ورنہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم آپ کے بنا کیسے جیتے۔ میں ابا کے سامنے زندگی کی امید بھری باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا کسی وجہ سے مایوس ہو کر جینے کی وجہ کو ہی بھلا دیں۔ وہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ وہ گاؤں کے ایک زمیندار کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ہماری اپنی زمینیں نہ تھیں، ہماری تو صرف ایک بھینس ہی تھی جس کا دودھ بیچ کر ہم اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ مہینے کی تھوڑی بہت آمدنی پر اس زمیندار نے ابا کو اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن ابا چونکہ معذور ہو گئے تھے تو وہ بھلا کیسے کوئی کام کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ابا کی جگہ پر دودھ بیچنے میں جایا کروں گی۔ گو کہ اماں اس بات پر راضی نہ تھی، لیکن جیسے تیسے میں نے انہیں راضی کر لیا تھا۔ آخر کو میں ان کی جوان بیٹی تھی، اب مجھے بیٹا بن کر دکھانا تھا۔ میرے بعد میری چھوٹی 3 بہنیں جو ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ہمارے اسی گاؤں میں میرے ابا کی بہن بھی رہتی تھی، پھپھی زبیدہ۔ پھپھو کا ایک بیٹا تھا جس کا نام الیاس تھا۔ پھپھو نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے الیاس کے ساتھ مجھے مانگ لیا تھا۔
یہ بات پورے گاؤں کو معلوم تھی کہ مجھے رخصت ہو کر اپنی پھپھی کے گھر جانا تھا۔ ان کا بیٹا شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سنا تھا کہ وہ ایک اچھے سرکاری نوکری پر لگ گیا تھا۔ پھپھو کا سسرال ایک مالدار گھرانہ تھا۔ وہ زمین جائیداد والے لوگ تھے۔ پھپھو نے شاید اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف جا کر الیاس سے میرا رشتہ مانگا تھا، جبھی تو ان کے گھر سے کوئی بھی ہمارے گھر نہ آیا جایا کرتا تھا۔ پھپھو سال میں ایک آدھ بار ہی ہمارے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ ان کا بیٹا الیاس تو کبھی بھولے بھٹکے سے بھی ہمارے گھر نہ آتا تھا۔ حالانکہ ابا کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، پھر بھی وہ ابا کی خیریت پوچھنے ہمارے گھر نہ آیا تھا۔ یہ بات میرے دل کو بہت دکھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ میں کہاں گاؤں کی ایک پینڈو و معمولی پڑھی لکھی لڑکی اور شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی فیشنیبل لڑکیوں کا بھلا کہاں مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں نے بھی اپنے اس دل کو ابھی سے سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ کل کو اگر میرے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہو یا رشتہ ٹوٹ جائے تو میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ اور اس بات سے پہلے ہی میں نے اماں ابا کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پھپھو اپنے سسرال والوں کے خلاف جا کر مجھے اپنے گھر کی بہو بنائے گی۔ انہوں نے شاید جلد بازی میں ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا، بنا اپنے شوہر کی مرضی جانے۔ اب میں دودھ کی برنیاں ایک سٹ پر رکھتی اور جن کے گھر دودھ پہنچانا ہوتا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یہ بات جب میری سسرال والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ اگر انہیں یہ رشتہ ختم کرنا ہے تو بھلے کر دیں۔ مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے جو کرنا پڑا میں وہ ہر کام کروں گی۔ آج بھی راستے سے واپس آتے ہوئے مجھے یہ کالا موٹا سا بلہ نظر آیا، جسے اٹھا کر میں گھر لے آئی تھی۔ اماں کو میرے دیر سے آنے پر اعتراض ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغرب تک گھر سے باہر رہوں۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں کے اندر ایک پراسرار جگہ تھی جہاں عجیب سی جھونپڑی تھی، جہاں پر لال ہرے نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے لٹکائے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بہت سالوں پہلے یہاں پر ایک شیطانی عامل رہتا تھا جو مختلف عملیات کر کے چلے وغیرہ کرتا تھا، لیکن کئی سالوں پہلے وہ یہ کام چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسی کی بنائی ہوئی جھونپڑی آج تک اسی گاؤں میں آباد تھی۔ اکثر ہی وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو چیخیں تو کبھی بہت سی عجیب سی مخلوقات دکھائی دیتی تھی۔ مغرب کے بعد کوئی بھی وہاں سے نہ گزرتا تھا۔ اماں کہا کرتی تھی کہ جنات وغیرہ جوان لڑکیوں کے اوپر زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ویسے بھی پہلے ہی ہمارے ساتھ اتنے مسئلے مسائل ہیں، اب ہماری اتنی ہمت نہیں کہ ہم دوسری الجھنوں سے نپٹ سکیں۔ اب وہ کالا بلہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہل گیا تھا۔ میں دیکھتی جہاں بھی جاتی وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میری تینوں چھوٹی بہنوں کو بھی وہ بہت پیارا لگتا۔ وہ بڑے پیار سے اس کو دودھ وغیرہ پلاتی کھلاتی اور اس کے آگے گوشت کی بوٹیاں رکھ دیتی۔ اماں کو میری اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اسے اٹھا کر گھر کیوں لے آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کالے رنگ کی بلیاں نحوست کی علامت ہوتی ہیں۔ میں ان کی بات پر ہنس دیتی۔ اماں کو کہتی کہ آپ کس زمانے کی باتیں کرتی ہیں، آج کل کوئی ایسا نہیں سوچتا، بلکہ لوگ شوق سے کتوں اور بلیوں کو پالنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے بھی اس کالے رنگ کے بلے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ ایک دن میں دودھ بیچنے جا رہی تھی جب میں نے دیکھا وہ کالا بلہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اسے اپنے ساتھ آنے دیا۔ سب سے آخر میں خالہ بشیرہ کے گھر دودھ دینے جاتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا مجھے سخت ناپسند تھا، کیونکہ میں جب بھی ان کے گھر دودھ دینے جاتی تو وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک یوں دیکھتا جیسے شکاری کسی شکار کو دیکھتا ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے پر بہت غصہ آیا کرتا تھا، لیکن میں وہاں دودھ دینا بند بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خالہ بشیرہ مجھے پورے وقت پر پیسے دے دیا کرتی تھی اور سب سے زیادہ جلدی دودھ کا معاوضہ سب لوگوں سے مجھے پہلے دیا کرتی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے بیٹے ساجد نے کبھی مجھ سے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے ماں باپ سے اس کی شکایت لگا دوں۔ میں سارے گھر میں دودھ دینے کے بعد سب سے آخر میں ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ آج بھی جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی اور خالہ بشیرہ کو آواز دینے لگی، لیکن وہ باہر نہ نکلی تھی۔ میرے ساتھ میرا کالا بلہ بھی موجود تھا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں پلٹنے والی تھی کہ اچانک ہی پیچھے سے مرکزی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ان کا بیٹا ساجد کھڑا بڑی خبیث نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے دیکھنے پر غصہ آیا۔ پھر کہنے لگی، تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ خالہ بشیرہ گھر پر نہیں ہے تو مجھے بتا دیتے، میں یہاں آتی ہی نہیں۔
اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ اگر اماں نہیں ہے تو مجھے ہی دودھ دے کر چلی جاؤ، میں ہی دودھ پی لوں گا، ویسے بھی تمہارا کام ہے دودھ دینا، چاہے تم مجھے دو یا اماں کو۔ اس کے اس گھٹیا انداز گفتگو کو میں نے صبر کا گھونٹ بھر کر برداشت کیا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ وہ اندر گیا اور برتن لے کر آیا۔ میں نے جلدی سے اس کے برتن میں دودھ ڈالا۔ جیسے ہی باہر کی طرف بڑھنے لگی، اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روکا تھا۔ میں غصے سے اسے تھپڑ مارنے لگی تھی، لیکن اس نے میرے دونوں ہاتھ دبوچ لیے۔ وہ زبردستی مجھے دھکیل کر اندر کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی اس کو میں دھمکیاں دینے لگی کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ لیکن میری دھمکیوں کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک غریب اور بے بس لڑکی ہوں، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میرا دوپٹہ باہر صحن میں ہی گر گیا تھا۔ وہ مجھے کمرے تک لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا، اچانک ہی وہ دروازہ زور سے اس کے منہ پر لگا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا وہ کالا موٹا بلہ اچانک دروازے سے چھلانگ لگا کر اندر آیا تھا۔ اس نے اپنے خطرناک پنجوں سے ساجد کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ بالکل زمین پر پڑا اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ پھر میں نے پیار سے اس بلے کو اپنے پاس بلایا تو وہ ساجد کو زخمی حالت میں چھوڑ کر میرے پاس بھاگتا ہوا آیا تھا۔ میں نے باہر صحن میں پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اپنے برتن اٹھا کر گھر سے باہر آ گئی تھی۔ وہ بلہ ابھی بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے پنجوں پر خون لگا ہوا تھا، جو یقیناً ساجد کو زخمی کرنے کے بعد اس کے چہرے اور جسم پر لگا ہوا تھا۔ آج اس بلے کی وجہ سے میری عزت اور جان دونوں بچ گئی تھی۔ نہ جانے وہ مکروہ اور شیطان صفت انسان میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ مجھے گھر پہنچنے میں اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جب اماں نے میری یہ اجڑی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ پھر اماں کے پوچھنے پر میں نے رو رو کر انہیں سارا واقعہ بتا دیا تھا۔ اماں حیرت سے بالکل دم سادھے بیٹھی تھی، پھر خود بھی رونے لگی۔ کہنے لگی کہ بھلا غریبوں کی سننے والا ہے ہی کون؟ اس لفنگے ساجد کی اتنی ہمت کہ میری بیٹی کی عزت تار تار کرنے لگا تھا۔ تم دیکھنا، میں گاؤں کے چودھری کے گھر جا کر اس کی شکایت کروں گی۔ پھر میں نے اماں کو سمجھایا کہ اماں، معاملہ اچھالنے سے ہماری ہی عزت پر حرف آ جائے گا۔ وہ امیر زمینوں والے ہیں، انہیں بھلا کہنے والا کون ہے؟ سب مجھ پر ہی انگلیاں اٹھائیں گے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے اس کالے بلے نے میرا انتقام لے لیا ہے۔ اس بلے نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ وہ اسے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اب میرے ساتھ ساتھ اماں بھی اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کی کالی آنکھوں سے جیسے شعائیں نکل رہی تھی۔ اب اماں نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھر گھر دودھ بیچنے کی، لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو غلط کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ ساجد نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، میں خالہ بشیرہ کے گھر دودھ دینے جاؤں گی، بلکہ آپ جا کر ان سے اپنا حساب کر کے آ جانا۔ میں اب بھی پہلے کی طرح سب کے گھروں میں دودھ دینے جا رہی تھی۔ میں کم ہمت حوصلے والی لڑکی نہ تھی، لیکن ساجد کی اس گھٹیا حرکت نے واقعی میرے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اگر میرا یہ کالا بلہ مجھے نہ بچاتا تو شاید میں اپنی عزت ہی کھو بیٹھتی۔ پھر ایک رات میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنے بستر پر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے پاؤں کے پاس وہ بلہ دبکا بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اسے بڑے پیار سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ تکیے پر ہی بٹھا دیا۔ وہ بڑے پیار سے میرے بالوں پر اپنے پنجے پھیر رہا تھا۔ مجھے نہایت ہی سکون محسوس ہوا۔ میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ دن بدن وہ بلہ ہمارے گھر میں ایک فرد کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اب میری بہنوں کے ساتھ ساتھ اماں ابا بھی اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے وہ بلہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ کہنے لگی، باجی ہم نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ میں اس سے ہر جگہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ جب شام کو میں دودھ دینے لگی اور پھر واپس آتے ہوئے میری سانس اوپر کی اوپر رہ گئی، کیونکہ میں نے اس کو مردہ حالت میں کچرے کے ڈھیر پر پڑے دیکھا۔ اس کو مارنے والا بھلا کون ہو سکتا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معصوم جانور سے کوئی اس قدر بھیانک سلوک بھی کر سکتا تھا۔ ساتھ میں نے اپنے پاس موجود ایک چھوٹے سے کپڑے سے اس کے جسم کو لپیٹا اور اسے اٹھا کر گھر لے آئی۔ میں گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اماں بھی اس کے مرنے پر افسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا کوئی دوست اس دنیا سے چلا گیا ہے۔
مجھے ایسے لگا جیسے اس کے قتل کے پیچھے ساجد کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ اس بلے نے اسی کو نقصان پہنچایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بدلہ لینے کے چکر میں اسے مار ڈالا ہو۔ اب میں نے اسے گڑھا کھود کر زمین میں دفنا دیا تھا، لیکن اب میں بہت اداس رہا کرتی۔ مجھے پل پل اس کی یاد ستاتی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس بلے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، لیکن میں سوچتی کہ اس کی موت کی وجہ میں ہی ہوں۔ شاید نہ ہی وہ میری وجہ سے اس ساجد پر حملہ کرتا اور نہ ہی وہ اسے مارنے کا سوچتا۔ اب جیسے ہی شام ہوئی میں نے دودھ کی برنیاں اٹھائیں اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھروں کی طرف جانے لگی۔ اچانک ایک گلی کا موڑ مڑتے مجھے وہ اوباش ساجد نظر آیا تھا۔ وہ مجھے بڑی خباثت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ ابھی آدھا راستہ ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ مغرب ہونے کو تھی۔ اتفاق سے میں اسی راستے سے گزر رہی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ میں جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی، لیکن میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ میں باقاعدہ قدموں کی چاپ اپنے آگے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے مجھے سامنے پڑا پتھر نظر ہی نہ آیا اور اچانک ہی ٹھوکر لگنے سے میں منہ کے بل گری تھی۔ میری چپل ٹوٹ گئی تھی اور ہاتھ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی درخت کی اوٹ سے کوئی نکل کر آیا تھا۔ وہ کالے کپڑے پہنے عجیب سا دکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ بالکل اجنبی محسوس ہوتا تھا۔ اس نے میرا زخمی ہاتھ بڑے پیار سے تھاما، پھر کہنے لگا، ارے آپ کے ہاتھ سے تو خون بہہ رہا ہے، لائیں میں آپ کی پٹی کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے کپڑا نکالا اور میرے ہاتھ پر لپیٹ دیا تھا۔ میں اس اجنبی سے جھجک محسوس کر رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں والا وہ نوجوان میرے بہت قریب بیٹھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ایسی حالت میں آپ اکیلی گھر کیسے جائیں گی؟ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے زمین پر گرا ہوا میرا سارا سامان اٹھا لیا تھا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے مجھے میرے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ میں کچھ حیرت زدہ سی ہوئی۔ بھلا اسے میرے گھر کا کیسے معلوم تھا؟ میں نے مڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں نے گلی میں دور تک نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا لیکن گلی میں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب میں اپنی ٹوٹی چپل اور زخمی ہاتھ لیے گھر میں داخل ہوئی تو اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ لگتا ہے اس مرے ہوئے بلے کا تو نے زیادہ ہی صدمہ لے لیا ہے، اس لیے تیرے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ میں چپ چاپ اپنے ہاتھ میں بندھی پٹی دیکھتی رہی۔ اس کپڑے میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو مجھے محسور کیے جا رہی تھی۔ اس رات میں سوئی تو خواب میں مجھے وہی اجنبی نظر آیا تھا جو مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اس کی چمکتی کالی سیاہ آنکھیں مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر جیسے نیند سے اٹھی تھی، اچانک ہی مجھے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہونے لگی، جیسے وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی دروازہ کھول کر اسی جگہ پر جا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اجنبی مجھے مل جائے۔ وہ کون تھا اور بھلا میری مدد کرنے کیسے آیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس گاؤں کے کسی گھر کا مہمان ہو۔ کچھ بھی تھا، میرا دل بری طرح مچل رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن بعد میرا زخم صحیح ہو گیا تھا۔ اس کی وہ پٹی میں نے کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ پورا دن موسم کے حالات اچھے نہ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کبھی بھی بارش ہو جائے گی۔ اماں نے مجھے سختی سے جانے سے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جسے دودھ لینا ہوگا وہ خود ہی ہماری دہلیز پر آ جائے گا، تمہیں اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی خاموشی سے ان کی بات مان کر بستر پر لیٹی رہی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی بادلوں کے زور زور سے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں اور تھوڑی دیر بعد جیسے جلتھل ہو گیا۔ زوردار بارش ہو رہی تھی، ساتھ ہی بجلی کڑکنے کی آوازیں بھی دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اماں، ابا اور ہم ساری بہنیں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اماں دروازہ کھولنے کے لیے جا رہی تھی لیکن میں نے ان کے پھسلنے کے خوف سے انہیں جانے ہی نہ دیا۔ میں گیلے صحن سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہی نوجوان دروازے پر کھڑا مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں تو حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھنے کی دوبارہ چاہ میں تو پاگل ہی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے اندر آیا تو اماں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پھر میں کہنے لگی کہ اماں، یہ اجنبی دروازے پر مدد مانگ رہا تھا،
बरसती बारिश में शायद इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। अम्मा ने उसे रात हमारे ही घर रुकने की इजाजत दे दी थी। जब तक हम सारे कमरे में बैठे रहे, मैं देख रही थी कि वो मुझे अपनी काली आंखों से घूरता रहा। फिर दूसरी सुबह वो बिना किसी को बताए हमारे घर से गायब हो गया था। फिर बाद में मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा, ये वही अजनबी था जिसने मेरी मदद की थी। उस दिन मैं बुरी तरह गिर गई थी। इसी ने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी थी। अम्मा कहने लगी, अजीब सा था, अचानक आया और बिना बताए चला भी गया। शुक्रिया भी अदा नहीं किया। हमारे गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान आया था। उसने अब्बा की हालत देखी तो कहने लगा कि आपके अब्बा को मसनूई टांग लगाने की जरूरत है। इस तरह से वो अपने कदमों पर चलने फिरने लगेंगे और बिस्तर पर मोहताजी की जिंदगी ना गुजारेंगे। लेकिन उसने कह दिया था कि उसके लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत होगी। भला हमारी मदद करने वाला कौन था? अब अम्मा और मैं ये बात सुनकर खुश तो हो गए थे, लेकिन साथ ही फिक्रमंद भी थे। अब्बा के इलाज के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत थी। फिर मैंने अम्मा को मशवरा दिया कि अब्बा अपनी टांगों पर चलने फिरने लगेंगे, इसके लिए ये जरूरी है कि हम बर वक्त उनका इलाज करवा सकें। अब ये भैंस बेच दें, इससे हासिल होने वाली रकम से हम अब्बा को शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देंगे। अम्मा बेचारी परेशान हो गई, क्योंकि ये भैंस ही तो हमारे रोजगार का जरिया थी। फिर एक दिन अम्मा अब्बा को शहर चेकअप करवाने के लिए ले गई। वो शहर के डॉक्टर से पूछने गई थी कि अब्बा के इलाज के लिए कितनी रकम दरकार थी। मौसम ठीक नहीं था। अम्मा को एक रात वहीं रुकना था। मैं छोटी बहनों के साथ घर पर अकेली थी। डर भी लग रहा था। छोटी बहनें सो गई थी। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सहन में कूदा था। मैंने दरवाजों की झर्रियों से देखा। वो मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी था जो सहन में आजादाना घूम रहा था। उसका लंबा चौड़ा वजूद देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उसे देखा है। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ। वो और कोई नहीं बल्कि वही औबाश साजिद था, जिसे ना जाने कैसे खबर हो गई थी कि हम इस वक्त घर पर अकेले हैं। खौफ से मेरा सांस भी लेना मुहाल हो गया था। मैं सोचने लगी कि आज तो मेरी इज्जत कोई नहीं बचा सकेगा। वो मेरा बिल्ला भी मर गया है। ना जाने ये किस मकरूह मकसद के तहत इस घर में कूदा था। मैं अंदर कमरे में अकेली बैठी कांप रही थी। मेरी तीनों छोटी बहनें बेखबर सो रही थी। अचानक ही मुझे साजिद की जोरदार चीख सुनाई दी थी, जैसे किसी ने उसे मारा हो। मैं कांपते वजूद के साथ दरवाजा खोलकर सहन में गई थी। मैंने देखा साजिद बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। तभी मेरी नजर दरख्त के पास खड़े उस लंबे चौड़े वजूद पर पड़ी, जिसने मुंह काली चादर से ढांपा हुआ था। लेकिन उसकी काली चमकती हुई आंखों से मैं उसे पहचान गई थी। मैं हैरत से उससे कहने लगी कि तुम यहाँ? वो कहने लगा, हाँ, जब जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। मैं उसे हैरानी से देख रही थी। फिर वो मुझे कहने लगा कि अगर तुम कहो तो मैं इसे 2 मिनट में अभी और इसी वक्त खत्म कर देता हूं। ये शख्स बहुत जलील इंसान है। इतनी दफा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इसके जहन से ये शैतानियत उतर ही नहीं रही। अगर तुम्हें किसी ने भी जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। वो बड़े बेरहम लहजे में कह रहा था। मैं झिझकते हुए उससे कहने लगी कि तुम कौन हो? उसने गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर कहने लगा, एक जिनजात हूं, तुम्हारा आशिक। उसकी इस बात ने मेरे होशो हवास मुअत्तल कर दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान के रूप में एक जिन ज़ादा है। मैं बुरी तरह घबरा गई। फिर खौफ से कांपती हुई कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। फिर कहने लगा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं एक जिनजात जरूर हूं, लेकिन हमेशा तुमसे मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत करना मेरा फर्ज है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई जिनजात ना देखा था। उसे अपने सामने खड़ा देखकर हैरत से उससे कहने लगी कि जिन्नात तो बहुत खौफनाक होते हैं। तुम कैसे जिन्नात हो जो बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखाई देते हो? वो मेरी बात सुनकर हंसा, फिर कहने लगा, मैं भी खौफनाक हूं, लेकिन तुम्हारे सामने इस वक्त इंसानी रूप में आया हूं। अगर तुमने मेरा असली रूप देख लिया तो शायद खौफ से अभी बेहोश हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं आज से नहीं पिछले कई सालों से तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। जब तुम यहाँ की गलियों से स्कूल जाने के लिए गुजरा करती थी। मैं हैरान हुई। फिर उसे कहने लगी कि तुमने आज तक मेरे सामने अपना आप जाहिर क्यों नहीं किया? फिर वो कहने लगा कि मैं अगर अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर कर देता तो तुम वो रास्ता बदल लेती जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था। आज से कई साल पहले जब तुम 15 साल की थी तो तुम स्कूल से वापस आई, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी। तुम थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वहां पर एक बिल्ली बुरी तरह बैठी हाँफ रही थी।
गर्मियों के दिन थे। वो बुरी तरह प्यास से तड़प रही थी। तुमने अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे पानी पिलाने लगी। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त से मैं तुम्हारे पीछे लग गया था। तुम्हें आते जाते देखा करता। मैं जानता था कि तुम जानवरों से किस कदर प्यार करती थी, इसलिए एक दिन एक बिल्ले के रूप में तुम्हारे सामने आ गया। उस दिन मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसने मुझे जख्मी कर दिया था। मैं क्योंकि एक जिनजात था, इसलिए किसी इंसान से मदद भी नहीं मांग सकता था। इसलिए मैंने अपने आप को एक बिल्ले के रूप में खुद को तुम्हारे सामने जाहिर किया। तुम मुझे उठाकर अपने घर ले आई थी। तुम मुझसे जिस कदर मोहब्बत और लगाव का मुजाहिरा करती, मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं दोबारा जिनजात की शक्ल में वापस आ जाऊं। तुम मुझे बड़े प्यार से देखा करती थी और मुझे तुम्हारा ये प्यार भरा अंदाज बहुत अच्छा लगता। फिर एक दिन जब उस इंसान ने तुम्हें सताने की कोशिश की तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था। अब उस इंसान ने मेरा इस घर में रहना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वो मौका देखकर मुझे मारना चाहता था। वो मेरी हकीकत से आगाह नहीं था। यही मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि अगर उसी दिन मैं उसे अपनी असलियत जाहिर कर देता तो वो कभी दोबारा तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करने की जुर्रत ना करता। इसीलिए खामोशी से मैं इस घर से चला गया था। उसने मेरी जगह किसी दूसरे काले बिल्ले को मार डाला था, लेकिन वो इस बात पर खुश था कि उसने तुमसे बदला ले लिया। जब तुमने मुझे गायब देखा तो तुम निहायत परेशान नजर आई। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई थी। मैं कई बार अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर करना चाहता था, लेकिन फिर डरता कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ या मुझसे खौफजदा होकर मुझसे अपनी नफरत का इजहार ना कर दो। इसलिए एक बार इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आया, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरा ये रूप तुम्हें अच्छा लगा था। तुमने किसी नफरत का इजहार न किया था। आज भी मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे आसपास ही मौजूद होता हूँ। ये और बात है कि तुम्हें इस बात की खबर नहीं होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस शख्स का क्या करना है। इसे मैं ऐसा गायब करूंगा कि ये जिंदगी भर अपने घर वालों से भी ना मिल सकेगा। उस जिनजात की बातों ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। इसका मतलब था कि ये आहटें, ये कदमों के चलने की आवाज़ें मुझे ऐसे ही सुनाई नहीं देती थी। यही मेरे साथ हर वक्त मौजूद होता था। साजिद का वजूद उसने अपने बाजू में उठाया और घर से बाहर उठाकर फेंक दिया था। उसे जिंदगी भर का सबक हासिल हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि वो दोबारा मेरे सामने आने की जुर्रत करेगा। दूसरे दिन अम्मा अब्बा शहर से लौट आए थे। अम्मा बड़ी परेशान थी। कहने लगी, मुझे तो तुम्हारी फिक्र ने सोने ही ना दिया। मैं सोच रही थी कि मेरी चारों बच्चियां घर पर अकेली हैं, लेकिन मैंने अम्मा को कह दिया कि हम बिल्कुल आराम से सोए थे। फिक्र करने की जरूरत क्या थी। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कितना खर्चा आएगा अब्बा के ऑपरेशन पर। तो वो कहने लगी कि डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 4 लाख लगेंगे तुम्हारे अब्बा की मसनूई टांग लगाने पर। मैं हैरान रह गई। इतनी ज्यादा रकम! ये पैसे जब ही हासिल किए जा सकते थे जब इस भैंस को कोई अच्छे दामों खरीद लेता। अब अम्मा दिन रात परेशान रहने लगी, क्योंकि एक तरफ तो घर के हालात खराब थे तो दूसरी तरफ अब्बा का ऑपरेशन कराना भी जरूरी था। एक दिन मैं घर में उदास बैठी थी। न जाने मुझे क्या हुआ। दिल में ख्याल आया कि उसी जिनजात से मदद मांग के देखती हूँ। हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर दे। यही सोचकर आधी रात को चादर पहनकर चुपके से मैं उस दरख्त के पास चली आई जहां पर मुझे लगता था कि वो मौजूद होगा। मैं वहशत ज़दा सी वहां खड़ी थी। डर भी लग रहा था कि कोई इंसान मुझे देख न ले कि मैं यहाँ किस मकसद से खड़ी हूँ। अचानक ही मुझे अपने पीछे जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई थी। मैंने फौरन पलट कर देखा था। रात के 12 बजने वाले थे। वो खौफनाक चेहरे वाली बूढ़ी मुझे देखकर हंस रही थी। मैं उसे देखकर खौफ से कांपने लगी। मैं तो यहाँ आसेब ज़दा जगह पर उस जिनजात की तलाश करने आई थी। क्या खबर थी कि ये चुड़ैल ही मेरे पीछे लग जाएगी। इससे पहले कि वो अपने लंबे दांतों से मेरे ऊपर हमला करती, अचानक कोई सामने आकर खड़ा हो गया था। उसका लंबा चौड़ा वजूद देखकर मुझे पता चल गया कि यह वही जिनजात था जो हर जगह मेरी हिफाजत करने के लिए आ जाता था। उसे देखते ही वो बूढ़ी चुड़ैल फौरन गायब हो गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगा, देखो अभी मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो वो चुड़ैल ना जाने तुम्हारे साथ क्या करती। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मुझे घर पर ही याद कर लिया होता, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता। मैं उसके सामने चुपचाप खड़ी थी। फिर उसे कहने लगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो मुझे कहने लगा कि अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी।
بھلا ایک جنزات ایک لڑکی سے اس قدر محبت کر سکتا تھا؟ پھر میں اسے کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے ابا کا علاج کروانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ان ساری پریشانیوں کو ہی دور کرنا ہے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ دن رات پریشان رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ میں تمہارے سارے مسئلے چٹکیوں میں حل کر سکتا ہوں۔ تم کل رات 12 بجے کے بعد اپنے کمرے کا وہ کونا کھود کر دیکھنا جہاں پر تم سوتی ہو، وہاں تمہیں ایسی چیز ملے گی جس سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آیا جایا کرو گی، اور جب میرا دل چاہے گا میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ اب اس نے میری مدد کی تھی، میرا بھی فرض تھا کہ میں اس سے ملنے کی حامی بھر لیتی، اس لیے میں نے اس سے وعدہ کیا اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی۔ پوری رات میں سو نہ سکی تھی، عجیب سی الجھن کا شکار رہی۔ دوسرے دن میں نے دیکھا جب 2-3 گاؤں کے لوگ ہماری بھینس کو دیکھنے آئے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی کہ میں نے بھینس بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہارے ابا کا علاج کروانا ضروری ہے، آخر ہمارے سر کی چھت ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر ہمارا خیال رکھنے والا بھلا کون ہے؟ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بس اماں ایک دن کا اور انتظار کر لیں، کیونکہ اگلی رات اس جنزاد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور میرے لیے کچھ خاص چیز وہاں رکھ دے گا۔ بھینس ہماری بہت موٹی تازی اور اچھی نسل کی تھی، لیکن مجبوری کے باعث 2 لاکھ روپے لگا رہا تھا تو کوئی 3 لاکھ روپے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سب ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ شکر تھا کہ اماں کو صحیح پیسے دینے والا کوئی بھی نہ ملا تھا۔ اب مجھے رات کا انتظار کرنا تھا۔ جیسے ہی سارے گھر والے سو گئے، آدھی رات کو میں چپکے سے اٹھی اور اپنی چارپائی اٹھا کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس جنزاد نے وہاں ضرور کچھ میرے لیے خاص چھپایا تھا۔ میں بالکل دھیرے دھیرے زمین کھود رہی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں بہنوں کی آنکھ نہ کھل جائے یا اماں ہی کمرے میں نہ آ جائے۔ پھر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب وہاں سے بھاری مقدار میں زیورات نکلے تھے۔ وہ زیورات نہایت قیمتی اور خوبصورت تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اتنی خاص چیزیں دے گا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں کے پاس زیور کے نام پر کچھ بھی نہ تھا۔ وہ زندگی بھر حسرت سے مجھے یہی کہتی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھے ڈھیر سارا سونا جہیز میں دیا تھا، لیکن گھر کے حالات ایسے تھے کہ ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں بک گئی تھی۔ وہ لال کپڑے میں بندھے ہوئے خوبصورت قیمتی زیورات تھے۔ میں نے انہیں کسی قیمتی دولت کی طرح اپنے پاس چھپا لیا تھا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر نہایت خوش تھی کہ میں نے اسی وقت جنزاد سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے وہ سارے زیورات اپنی الماری میں ایک خفیہ خانے میں چھپا دیے تھے۔ میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور دھیرے سے دروازہ کھول کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہیں پر جانے لگی جہاں پر مجھے اس کے موجود ہونے کا یقین تھا۔ میں بھی چلے جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ جنزاد میرے پیچھے ہی تھا۔ وہ مجھ سے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ رات کے بعد میں گھر سے باہر کیوں نکلی۔ میں اسے خوشی سے کہنے لگی کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم نے وہ قیمتی زیورات وہاں پر میرے لیے چھپائے تھے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا وہ زیورات تو کئی سالوں سے اسی کوٹھڑی میں زمین کے نیچے دفن تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی گاؤں والے کو اس کے بارے میں خبر نہ تھی۔ یہ زیورات دراصل اس عامل کے تھے جو وہاں پر رہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے وہ زیورات لے کر ایک پوٹلی میں باندھ کر اس زمین کے نیچے دفن کیے تھے، لیکن میں یہاں کئی سالوں سے آباد ہوں، اس لیے مجھے ان زیورات کے بارے میں معلوم تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے وہ زیورات نکال کر تمہارے حوالے کر دیے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا کہ کس طرح اس کے ماں باپ کسی دوسرے قبیلے میں رہتے ہیں۔ وہ ہر ماہ ان سے ملنے اس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میں اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ بھلا میں اس سے شادی کر لیتی تو میرے ماں باپ دنیا والوں کو کیا جواب دیتے، لیکن ابھی میں اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں پہلے اپنی اماں سے بات کروں گی، پھر ہی تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ اب میں خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک ہی میں نے گلی کے نکڑ پر کھڑے ساجد کو دیکھا۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں رات کے اس پہر گاؤں میں کس طرح گھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس کی ساری حرکتیں یاد آ جاتی تھی، اسی لیے میں اس سے منہ پھیر کر جلدی جلدی گھر آ گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے وہ ساری پوٹلی اماں کے حوالے کر دی تھی۔ وہ سخت حیرت زدہ تھی، کہنے لگی یہ کیا تو نے کہیں سے ڈاکہ مارا ہے جو رات ہی رات میں سارے زیورات اٹھا کر میرے پاس لے آئی ہے؟ سچ بتا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟
अब मैं तजब्जुब का शिकार थी। सोचने लगी कि अम्मा को हकीकत बताऊं या नहीं। फिर उनसे कह दिया कि अम्मा, यूं समझ लो कि हमारी किसी ने मदद की है। लेकिन अम्मा को सुकून नहीं आ रहा था। अम्मा ने मुझे कह दिया कि पूरी बात बताओ, वरना मैं ये जेवरात लेकर चौधरी के पास चली जाऊंगी। मैं उनकी धमकी से डर गई। फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह से एक जिनजात ने मुझे हर मौका पर मेरे साथ पेश आने वाली बुरी सूरत हाल से मुझे बचाया था। किस तरह खाला बशीरा के घर उसके बेटे साजिद ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, और वही जिनजात जो एक काले बिल्ले के रूप में मेरे घर में रह रहा था, उसी ने मुझे बचाया था। अम्मा ने सारी बातें सुन ली। फिर मैं मजीद अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, ये जेवरात भी किसी ने मुझे नहीं दिए, बल्कि उस आमिल के थे जो आज से कई साल पहले मर गया है। उसने ये जेवरात वहीं कोठड़ी में दफन किए हुए थे। इनके बारे में गांव के किसी शख्स को मालूम नहीं था, इसीलिए ये सब की नजरों से पोशीदा थे, पर दफन थे। उसी जिनजात ने ये जेवरात निकाल कर मेरे हवाले किए हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर शदीद परेशान हो गई। कहने लगी कि बेटी, ऐसा ना हो कि वो जिनजात इन जेवरात की भारी कीमत वसूल करे, कहीं तुझे वो अपने साथ ना लेकर चला जाए। मैं अम्मा की बात पर चुप हो गई थी। कैसे उन्हें बताती कि वो तो मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। हो सकता है कि वो जिंदगी भर मेरी शादी ही ना होने दे। लेकिन मैं अभी अम्मा को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी ना बताया। फिर मैं उन्हें कहने लगी कि अपनी सारी परेशानियां भुलाकर अभी आप अब्बा का ऑपरेशन करवाएं, ये उनके लिए ज़रूरी है। फिर 2 महीने के अंदर अंदर हमने बहुत से जेवरात बेच डाले थे। उन जेवरात से अब्बा का ऑपरेशन भी हो गया था। उनकी मसनूई टांग लग गई थी, वो अब चलने फिरने लगे थे। घर में रुपए पैसे की रेल पेल हो गई थी। गांव में कई ज़मीनें ऐसी थीं जिनके मालिक उन्हें बेचने पर राजी थे। अम्मा ने वो ज़मीनें खरीद कर अब्बा के नाम कर दी थी। मैं खुश थी कि उस जिनजात की मदद से हमारे घर के हालात बदल गए थे। लोगों ने हैरत से दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि वो लड़की जो कल तक दूध बेचकर अपना घर चला रही थी, आज 10-10 भैंसों की मालिक बन गई थी, और उसके मातहत कई लोग काम कर रहे थे। मैंने उस जिनजात से मुलाकात करने का वादा कर रखा था, इसीलिए मैं हर महीने उससे मिलने के लिए उसी दरख्त के पास चली जाती थी। वहां हम दुनिया से बेनियाज होकर ढेरों बातें किया करते। पुप्पो ने जब हमारे यूं ठाठ बाट देखे तो उनका आना जाना भी शुरू हो गया था। अब वो अम्मा से शादी पर इसरार कर रही थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि उनका बेटा इलियास शहर में किसी साथ पढ़ने वाली लड़की को पसंद करता था, इसलिए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। वैसे भी मैं जब भी शादी करती उस जिनजात की मर्जी से ही करती। अगर वो मुझे इजाज़त दे देता तो ही मैं अपने बारे में सोचती। अभी फ़िलहाल मुझे अपनी बहनों की फ़िक्र करनी थी। पहले मैं उन तीनों की शादी करके उन्हें किसी अच्छी जगह पर रुखसत करना चाहती थी। अम्मा अब्बा की सारी फ़िक्र और परेशानियां दूर हो जानी थी। अब गांव में मेरी इज्जत और मेरा मुकाम। गांव वाले मुझे पहले दूध बेचने वाली बानो के नाम से जानते थे, लेकिन अब सब मुझे कहते हैं कि देखो कितनी हिम्मत वाली लड़की है, अपने बाप का ऑपरेशन भी करवा दिया और बहनों की शादियां भी करवा रही है। ये राज कोई नहीं जानता कि मेरी मदद करने वाला मेरा आशिक जिनजात है, जो हर मौका पर मुझे हर खतरे पर, हर परेशानी से बचा लेता है। वो आज भी मुझसे मुलाकात के बहाने ढूंढता है, और जहां पर भी मैं उसे अकेली नजर आती हूँ वो अपने आप को मेरे सामने जाहिर कर देता है। मैं उससे जरा भी खौफ महसूस नहीं करती, बल्कि उसकी मौजूदगी में अपने आप को महफूज तस्वुर करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन मेरा पीछा छोड़कर अपनी दुनिया में चला जाएगा, और फिर मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में कोई अच्छा फैसला कर लूंगी। अभी फिलहाल मैं अपने माँ बाप की खिदमत करके उनके साथ अपना अच्छा वक्त गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।